بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہاں سے اصل کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، جو کتاب نواقض اسلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا ناقض اول کیا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، جان لیں کہ نواقض اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں 10 ہیں، یعنی اسلام کو ڈھا دینے والے امور چیزیں 10 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، کسی کو شامل کر لینا، یا جو عبادت ہے وہ کسی اور کے لیے انجام دینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، کہ اس کے ساتھ شرک ہو، یہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ شرک کے علاوہ دیگر جو بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا بخشے گا۔ اور فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ کہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کا گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 3 بڑی وعیدیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے کے لیے بیان کی۔ ایک کی جنت اس پر حرام، دوسرا جہنم اس کا ٹھکانہ، اور تیسرا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص کو اللہ نے ظالم قرار دیا کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اور اسی شرک ہی کی قبیل سے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی ہے، یعنی شرک کی ایک قسم غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اسے ہم کسی اور کے لیے اگر انجام دیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کسی جن یا قبر والے کے لیے ذبح کرے، کسی جن کے لیے ذبح کرے، کسی قبر والے کے لیے ذبح کرے۔ واضح رہے کہ سب سے مشہور ترین شرک اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر شرک کرنا یہ سب سے عام چیز ہے۔ تو یہ پہلا ناقض ہے، ناقض اول، اسلام کو توڑنے والی پہلی چیز ہے جسے ہم شرک کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس، مال اور دولت سے کہیں زیادہ اپنے دین کے متعلق ڈرے۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، دولت سے زیادہ اپنے دین کے متعلق، اسی لیے دین کو سب سے مقدم رکھا گیا۔ جن چیزوں کی حفاظت شریعت نے لازم قرار دیا ان میں دین کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ مگر اپنے دین کے بارے میں کس چیز سے ڈرے؟ کہا گیا دین کے متعلق ڈرے، لیکن کس چیز سے ڈرے؟ اس کے جواب میں کہ انسان پر ان شکوک و شبہات اور فتنوں سے ڈرنا واجب ہے۔ شکوک و شبہات سے، فتنوں سے ڈرنا واجب ہے جو اس کے ایمان پر لاحق ہونے والے، جن پر ایمان پر جن چیزوں کا خطرہ ہو، ان شکوک و شبہات سے اور ان فتنوں سے اسے ڈرنا لازم ہے۔ کیوں ڈرے؟ کہ کہیں یہ فتنے میرے ایمان کو کم نہ کر دیں، میرے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے، جیسے رات تاریکی کے ساتھ چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا، ایسے ہی وہ فتنے ہر جگہ چھا جائیں گے، ہر کسی پر جو ہے چھا جائیں گے۔ کہتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ ان فتنوں بھرے ماحول میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کی وجہ سے شام کو، صبح جب اس نے کی تو مومن تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ فتنوں میں پڑھ کر کفر کی راہ پر چل پڑا اور کافر ہو گیا۔ اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔
کہ شام کو تو مومن تھا لیکن جب صبح ملاقات ہو رہی ہے تو پتہ چل رہا کہ یہ تو دین سے مرتد ہو گیا ہے، یہ فتنوں کی وجہ سے ہوگا۔ کہتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنا دین و ایمان دنیا کے چند کوڑیوں کے عوض، چند کوڑیوں کے بدلے بیچتا پھرے گا، دنیا کی معمولی چیزوں کی خاطر اپنے دین و ایمان کا سودا کر لے گا، ایسے فتنوں میں انسان پڑ جائے گا۔ مسلمان جب تک زندہ ہے، بقید حیات ہے، اس کا فتنوں سے سامنا ہوتا رہے گا، جب تک زندگی ہے فتنوں سے آمنا سامنا ہوتا رہے گا، اور دین سے ہٹا دینے والے، پھیر دینے والی چیزیں، امور بھی آتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ محفوظ ہو جائے گا، جب تک زندگی ہے تب تک یہ خطرہ لگا رہے گا کہ کہیں اس کا دین ختم نہ ہو جائے، کہیں اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ اسی لیے موحدوں کے امام خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو تو امن و امان والا شہر بنا دے، وَجُنُوبْنِي، اور مجھے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس بات سے بچا کہ ہم جو ہے بتوں کی عبادت کریں۔ سوچئے نبی ہیں، نبی کا خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسے رسول عظیم جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ، ان کو ڈر ہو رہا ہے، ان کو ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں شرک کے گناہ میں میں اور میرا خاندان، میرے بچے مبتلا نہ ہو جائیں، ان کو ڈر ہو رہا، اس لیے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اس فتنے سے، اس عظیم گناہ سے مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا، بتوں کی بات، کہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، بھٹک گئے ہیں۔ یہ خلیل اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا اور اللہ کے راستے میں بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیے گئے، پھر بھی آپ توحید سے پلٹ جانے اور بت پرستی میں پڑ جانے سے ڈر رہے ہیں۔ سوچئے کتنے موحد تھے، اللہ نے تعریف کی ان کی، لیکن پھر بھی ان کو ڈر ہے کہ کہیں میں توحید سے ہٹ نہ جاؤں، بت پرستی میں، شرک میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو بتوں کی پرستش میں مبتلا ہوئے تھے وہ بھی انسان تھے، جو یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں اور جو ہوئے تھے وہ بھی انسان تھے، ان کے پاس بھی عقل و دانش مندی، ان کے پاس بھی سمجھ ہے، اللہ نے عقل کی نعمت سے انہیں بھی نوازا ہے، اور احساس تھا، سب کچھ تھا، مگر یہ چیزیں ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے۔ سمجھ تھی، ایک انسان اگر سوچے کہ میں ایک پتھر کے سامنے کیوں جھکوں، انسانی عقل، لیکن انسانی عقل بے بس ہو جا رہا ہے، یہاں پر انسان اس گناہ میں اپنے آپ کو ڈال دے رہا، تو ان کی عقل، ان کی دانشمندی، ان کا احساس ان کو اس گناہ سے نہیں بچا سکی، اور نہ ہی ان کو بتوں کی پوجا کرنے سے روک سکی۔ لہٰذا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کی پوجا میں ملوث پایا، دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اپنے نفس پر بھی خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے کہ کہیں میں بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور اسی حالت میں اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو مجھے توحید پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والے اور کامل توحید والے تھے، آپ سے زیادہ توحید والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ایمان والا کوئی نہیں، اس کے باوجود اپنے آپ پر فتنوں سے خوف کھاتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے شرک جیسے گناہ سے محفوظ کر دیا، شرک جیسے گناہ سے محفوظ کر دیا، اس کے باوجود انبیاء دعائیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے کہتا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ سے پہلے کی نبیوں کی طرف اور آپ کی طرف بھی یہ وحی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔
اس شرک کتنا خطرناک گناہ ہے یہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مخاطب کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے. تو جب انبیاء کے اعمال شرک کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو جائیں گے، ان کا توحید ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، تو عام لوگوں کا ایمان توحید کیسے بچے گا، ان کے اعمال کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس شرک کی خطرناکی اور قباحت کو بیان کرنے کی خاطر انبیاء کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور انبیاء اپنے آپ میں ڈرتے ہوئے کہ کہیں اس گناہ میں ہم نہ پڑ جائیں، وہ اللہ رب العالمین سے شرک سے بچنے اور بچانے کی دعائیں کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر پوچھتی ہیں، آپ کو بکثرت میں یہ دعا پڑھتے سنتی ہوں کہ آپ بھی اپنے نفس پر ڈرتے ہیں، آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں کیوں نہ ڈروں جبکہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر وہ چاہے تو ٹیڑھا کر دے اور چاہے تو سیدھا کر دے. اسی وجہ سے دونوں خلیل ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے سلسلے میں ڈرتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کیے، اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت نصیب فرما کر ان فتنوں سے بچا لے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر جتنی آبادی ہے اکثر اس شرک کے اندر مبتلا، لہذا جو ان انبیاء کرام کے مقام سے بہت گیا گزرے، تو انبیاء بہت اعلیٰ مقام ہیں، بڑی عظمت رکھتے ہیں یہ، تو جو ان انبیاء کے مقام سے بہت گیا گزرا ہے انہیں تو بدرجہ اولا اپنے آپ پر ڈرنا چاہیے. ہم انسانوں کو جب انبیاء ڈرتے تھے، انبیاء دعائیں کرتے تھے، تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے اور کتنی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ مسلمان کو اپنے دین کے متعلق ڈرتے رہنا چاہیے. گمراہ دعات و مبلغین جو گمراہیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کے نام پر پھیلائے گئے شکوک و شبہات، شک والی چیزیں، شبہات پیدا کرنے والی چیزیں، شر و فساد اور فتن و شہوات، فتنے کی چیزیں، شہوات کی چیزیں، خواہشات کی چیزیں کہ شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے لیکن خواہشات میں پڑا ہوا ہے، تو ان جیسے ہر خطرے سے ڈرتا رہے انسان، ہر مسلمان، کیونکہ وہ جب ڈرے گا تبھی سلامتی کے اسباب اختیار کرے. جب اس کو ڈر ہوگا تبھی بچنے کی کوشش کرے گا، اگر اس کو ڈر ہی نہیں ہوگا تو بچنے کی کوشش کیسے کرے گا؟ نیز تبھی ہلاکت کی راہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. یاد رہے کہ جو ڈرے تو لیکن سلامتی کے اسباب اختیار نہ کرے. ڈر ہے اس کو، کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے، لیکن بچنے کی راہ اختیار نہ کرے، بچنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار نہ کرے. بوتل میں پانی میں زہر ہے، کہہ رہا مجھے زہر سے ڈر لگتا ہے، زہر سے ڈر لگتا ہے اور اس کو پی بھی رہا ہے، تو بولیں گے کہ اس کو ڈر ہے، ڈر لگتا ہے تو اس سے بچے گا، اس کو دور کرے گا اپنے آپ سے. تو یہی معاملہ ہے کہ جو ڈرے لیکن سلامتی کے اسباب اختیار نہ کرے کہ اس چیز سے مجھے بچنا، تو کیسے بچوں میں، یہ نہ سوچے، اس پر غور و فکر نہ کرے، کوشش نہ کرے، اور نہ ہی ہلاکت کے اسباب سے بچے، تو ایسے کو مجرد خوف، صرف خوف، ڈرنے کا فائدہ نہ ہوگا، صرف ڈر رہا ہے وہ اور ڈر کر بچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. کیسے بچنا ہے اس کا کوئی منصوبہ نہیں، اس کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے، کیونکہ ڈر کے ساتھ فتنوں سے بچنے کی عملی کوشش بھی ضروری ہے. صرف ڈر سے کافی نہیں، بچنے کی کوشش بھی کرنی ضروری ہے. ذہن نشیر رہے کہ آپ نواقض اسلام کی خطرناکی، نیز شکوک و شبہات اور منحرف افکار، غلط افکار کو اسی وقت پہچان سکیں گے جب آپ کے پاس علم نافع ہو، جب صحیح علم، صحیح معلومات ہو. صحیح معلومات ہو. ایک مشین ہے، جب اس کے بارے میں صحیح معلومات ہوگی تبھی آپ اس کا صحیح استعمال کر سکیں. اگر صحیح معلومات اس کی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کا غلط استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، اپنے آپ کو نقصان. یہ سماج میں عام مثال ہے جو ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو جب آپ کے پاس علم نافع ہوگا، صحیح علم ہوگا، تبھی آپ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، کیونکہ جاہل حضرات ان چیزوں میں واقع بھی ہو جاتے ہیں مگر انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی.
جس کے پاس علم نہیں وہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ عوام الناس کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ جس کسی کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، عوام کا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں سمجھ لیے کہ یہ اچھا ہے، دیکھ لیے کوئی جو ہے جبہ قبہ داڑھی ٹوپی لگا کے آیا ہوا ہے، اس کو بڑا اچھا سمجھ لیے، ارے یہ تو بڑا عالم لگ رہا ہے، لمبی چوڑی ٹوپی لگا لیا ہے، یہ جو ہے لچھے دار تقریریں کر لے یا گفتگو کا بڑا میٹھا انداز ہو اس کا، تو عوام کو لگا یہ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ تو عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لیتے ہیں، اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں، اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں، جو کہہ رہا ہے بس وہی صحیح ہے، نہیں بس وہ تو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں وہ، اور یوں اس کے کئی فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ عالم ربانی کا، اللہ والا جو ہوتا ہے عالم، اس کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوتا، الٹا، اور اللہ کے حکم سے اس کا علم اسے فائدہ پہنچاتا ہے، علم فائدہ پہنچاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یوں وہ ان چیزوں سے، ان فتنوں سے، نواقض اسلام وغیرہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو اپنے رب کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ لہٰذا علم نافع، خاص کر عقیدے کا علم سیکھیں، عقیدے میں اللہ کے بارے میں عقیدے کا علم سیکھیں، تاکہ صحیح عقیدے کو جان کر اس پر قائم رہ سکے کہ صحیح کیا چیز ہے، اور نواقض اسلام کو بھی جانے، اسلام عقیدے کے مخالف، عقیدے کو توڑنے والی، اسلام کو توڑنے والی کیا چیزیں، اس کو بھی جانے، کیوں؟ تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کو توڑنے والی کون سی چیزیں تو کیسے بچیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس سیب کے اندر زہر ہے تو آپ نہیں کھائیں گے، لیکن جب نہیں معلوم تو آپ کھا لیں گے۔ جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول سے خیر کے متعلق، نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نیکی بتلائیے، کون سی نیکی میں کروں تو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ کہتے وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، لیکن میں شر کے متعلق، برائی کے متعلق، گناہ کے متعلق سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں پھنس نہ جاؤں۔ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کو جانتا تھا کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہے، کون کون سی چیزیں برائی ہیں، گناہ ہیں، جن سے بچوں تاکہ میں اس گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ اسی کو فقہ و بصیرت کہتے ہیں، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کی، میں تو بہت نیک ہوں، بہت نیکیاں کرتا ہوں، نہیں، بلکہ کہا میں شر کے متعلق، گناہ کے متعلق سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے انجانے میں اس میں پڑ جانے کا ڈر۔ یہ نہیں کہ میں کیسے گناہ کروں گا، میں تو بڑا نیک انسان، مجھ سے کیسے گناہ ہوگا، میں تو بڑی نیکیاں کرتا ہوں۔ ان کو دیکھیے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے پوچھتا تھا کہ کہیں میں وہ گناہ نہ کر بیٹھوں، ڈر تھا۔ آج ہمارے چاروں طرف فتنوں کا ماحول گرم ہے، نیز یہ بھی کسی پر مخفی پوشیدہ نہیں کہ ہماری زندگی گمراہ کر دینے والے شبہات اور گمراہ کرنے والے دعات، داعیوں، مبلغین وغیرہ کے مابین گھری ہوئی، شکوک و شبہات ہی ہیں، یہ گمراہی کی طرف کھینچنے والے افراد ہیں۔ ایسے حالات میں تو بدرجہ اولا انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملات میں مکمل توجہ و دھیان دے اور اس پر خوف کرے، اپنے دین کی سلامتی پر، اپنے ایمان کی سلامتی پر، کس کس چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے ہر چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک سیدھی راہ جو اللہ کے رسول دین کو بتلایا ہے اس پر چلنے کی حتی الامکان اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور آج کل ایسے لوگوں کو بھی پایا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ توحید کیوں سیکھتے سکھاتے ہو اور کیوں شرک سے ڈراتے ہو، جبکہ آپ عقیدہ توحید اور فطری دین پر قائم، کہ بھائی آپ تو عقیدے والے، صحیح عقیدے والے، تو پھر کیا ضرورت ہے یہ پڑھنے کی، عقیدہ کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو، کیوں سیکھتے سکھاتے ہو، کیوں مطلب شرک سے ڈراتے ہو، توحید کے ملک میں رہتے ہو، آپ لوگوں کو توحید سیکھنے سکھانے، شرک کی اقسام معلوم کرنے و کرانے کی ضرورت نہیں۔ کہتے اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو توحید والے ہو آپ، تو پھر یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟
کہتے ہیں کہ بلکہ درسی کتابوں میں مادہ عقیدہ کو شامل کر کے اس میں مشغول ہی نہ رہو۔ یہ جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہو اس میں عقیدہ کا فن کیوں پڑھاتے ہو، اسی میں کیوں مشغول ہو جاتے ہو؟ کہتے ہیں اس میں مشغول نہ رہو اور نہ ہی سے اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آپ کو گمراہ مذاہب وہ فرقوں کے حالات و شبہات جاننے کی چندہ کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جو فرقے گمراہ ہیں، جو مذہب والے گمراہ ہیں، ان کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت؟ آپ توحید پر ہو نا، میں سیدھی راہ پر ہوں، میں توحید پر ہوں، باقی کیا ہے مجھے مطلب نہیں۔ انسان اس طرح کی باتیں کہہ اٹھتا۔ یاد رہے کہ اس طرح کی باتیں سراپا غرور، گھمنڈ، جہالت اور گمراہ کن باتیں، گمراہی والی باتیں۔ سچ کہیں تو انسان پر ان چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ شرور و فتن سے بچ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور یہ قطعاً ممکن نہیں کہ آپ کسی چیز کی خطرناکی کو جانتے بھی نہ ہو اور اس سے بچ بھی جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ بچ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا دعویٰ کریں اور حق کو جانتے ہی نہ ہو۔ آپ کو حق معلوم ہی نہیں اور کہے کہ میں تو حق پر قائم ہوں، توحید پر۔ توحید ہے کیا؟ میں توحید والا ہوں، مضبوط توحید ہے میرے پاس، توحید ہے کیا جانتے ہو؟ جانتا ہی نہیں اور کہہ رہا میں توحید والا ہوں، تو ایسا تو ممکن نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں تم حق کو باطل اور باطل کو سراپا حق سمجھ بیٹھو۔ آج لوگوں نے تو یہی کیا، قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے کرنی تھی وہ سب دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی توحید والا نہیں۔ تو بات وہی کہ توحید کو جانتے ہی نہیں کہ اصل توحید کیا ہے، توحید کی حقیقت کا علم ہی نہیں ان کے پاس، اور اس کی وجہ سے وہ باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھ بیٹھے۔ اس لیے یہ امر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدہ صحیحہ سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی تکفیر کرتے ہو، کہتے ہیں کہ تم تو کافر کہتے ہو، دوسروں کو تکفیر کرتے ہو، آؤ آخر تمہیں اسلام سے خارج کر دینے والے امور کو عام کرنے کیا ضرورت؟ یعنی ایسی چیزوں کو کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو جو یہ بتلاتی ہیں کہ اسلام سے نکل جائیں گے ان چیزوں کی وجہ سے؟ نواقض اسلام کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو، کیوں عام کرتے ہو ان چیزوں کو؟ ہم ایسے الزام کے جواب میں بصراحت، بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے سوائے اس کے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہو۔ لیکن ہم اپنے آپ کی پاکی بھی بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے آپ پر خوف کھاتے، ڈرتے۔ ہم نہیں کہ مجھ سے کفر کیسے ہو سکتا، ہم نہیں کہتے کہ اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو سکتا، بلکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم خوف کھاتے ہیں، اور اسی لیے ہم حصول نجات کے لیے، بچنے کے لیے مشروع اسباب اختیار کرتے ہیں، جائز راستے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو شرک و کفر سے ڈرا کر اور ان کو توحید و ایمان کی نصیحت کرتے ہیں، شرک بتلاتے ہیں، کفر بتلاتے ہیں، توحید بتلاتے ہیں، ایمان بتلاتے ہیں، تاکہ لوگ بچیں۔ اور ہم اس عقیدہ توحید کو اس لیے بھی سیکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس کے احکام کو بیان کریں، اس کے احکام کو بیان کر دیں، علم و بصیرت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور یوں سب سے پہلے ہم خود اپنے کو نواقض اسلام سے نکال دینے والی چیزیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس سے چاہے اس سے بچا لے۔ نواقض اسلام ان امور کو، ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اسلام کو خراب اور باطل کر دے، کہ اسلام اب باطل ہو گیا، اب تمہارے پاس اسلام نہیں بچا۔ لہٰذا جو شخص کلمہ شہادت کی گواہی دے اور اسلام لے آئے اور پھر نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کر لے، جو نواقض اسلام ان میں سے کوئی انجام دے دے، تو وہ مرتد اور کافر کے زمرے میں شمار ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ نواقض اسلام بہت سارے، بعض علماء نے 400 تک بتایا، 400 تک، لیکن سب سے اہم اور سب سے زیادہ خطرناک یہی 10 ہیں جن کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی خیر خواہی، امت کی بھلائی کے طور پر اس سے ڈر کر ذکر فرمایا کہ کہیں امت کے لوگ مسلمان اس میں نہ پڑ جائیں، اس لیے سب سے خطرناک 10 کو جمع کر کے انہوں نے بتلا دیا تاکہ امت اس میں واقع نہ ہو جائے۔ اس رسالے کے لکھنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ رحمہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی تکفیر کرنا چاہتے تھے،
یہ نہیں کہ مسلمان کافر کہہ رہے ہیں، کافر بنا رہے، نہیں، جیسا کہ دشمنان توحید پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں. آپ تو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، انہیں واعظ و نصیحت کرنے والے تھے تاکہ لوگ اسلام کو خراب کرنے والے امور سے، چیزوں سے بچ جائیں. کہ اسلام کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں سے بچ جائیں. اور پہلا ناقض اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے، شرک. یہ اسلام کو ڈھانے والے امور میں سب سے خطرناک اور شدید تر، اسلام کو ختم کرنے والی چیزوں میں سب سے خطرناک شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کرنا. عبادت کی تعریف میں کہ عبادت یہ تعبد سے ماخوذ ہے، تعبد سے بنا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تذلل، یعنی اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا، جسے ذلیل کا لفظ بنتا ہے، انکساری، عاجزی، خشوع، خضوع اور تقرب الہی، اللہ کے قریب ہونے کو ایسے ہی بجا لایا جائے جیسا کہ شریعت میں بتلایا گیا. یعنی جو عبادت ہے ان کو ویسے ہی کیا جائے جیسا شریعت میں بیان کیا گیا. اور بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے اللہ کے لیے غایت درجہ، انتہائی درجہ محبت کے ساتھ تواضع و انکساری رکھنا، انتہائی درجے کے محبت کے ساتھ عاجزی، بے بسی، انکساری رکھنا. یہ مجمل مختصر تعریف. اور مفصل تعریف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے: عبادت ایک جامع نام ہے. جامع یعنی سب کو جمع کر لیتی ہے، عبادت کی جتنی قسمیں سب کو جمع کر لیتی ہے، جس میں ہر وہ ظاہری و باطنی اقوال، باتیں و اعمال، کام شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. ہر بات، ہر کام جسے اللہ پسند فرمائے اور اس سے راضی، وہ عبادت، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی. ظاہری اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کے زبان و اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں، زبان سے یا اعضاء سے، اپنے باڈی سے. اور باطنی اعمال سے مراد دل کے اعمال جو دل میں ہوتا ہے، محبت ہے، خوف ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، توکل ہے، یہ دل سے معاملہ ہے، تو یہ دل کے معاملات ہیں. کہتے ہیں ہمارے قول عبادت وہ ہے جس میں تذلل اور اختیاری خضوع پایا جائے، کہ قید سے وہ عبادت خارج ہو جاتی ہے جس میں اضطرار و مجبوری کی تذلل و خضوع. یعنی عبادت میں اختیاری ہونا چاہیے، آدمی عاجزی اختیار کر رہا ہے، انکساری اختیار کر رہا ہے، جھک رہا ہے کسی کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا ہوا بنا رہا ہے، تو اپنے اختیار سے، مجبوری میں نہیں کہ مجبور کہہ کے کیا جا رہا کہ تم جھکو، یہ کرو، سجدہ کرو، نہیں، وہ عبادت نہیں. اختیاری ہونی چاہیے یہ چیزیں، تب جا کر وہ عبادت ہوں گی. اضطراری اور مجبوری یہ اس حالت میں ہو تو پھر وہ چیز عبادت نہیں ہوگی. جیسے عاجزی و انکساری کی مثال انسان کی پیدائش کی طرح عبادت میں، کہ کوئی اپنے منچاہے گھرانے و خاندان میں پیدا ہونا چاہے تو اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں، کوئی نہیں چاہ سکتا کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوں. اور اختیاری عاجزی و انکساری کی مثال یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ادب و احترام کو بذات خود ملحوظ رکھے، خود سے، کسی کے کہنے سے نہیں، خود سے مطلب پورے طور پر احترام، ادب کا لحاظ رکھے. تو اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کا بقیہ حصہ اگلے درس میں مکمل کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام نواقص سے محفوظ رکھے، تمام شکوک و شبہات اور فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین، تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.